حکم پورا ہوا ہے کہ ہر حکم کے ساتھ برکت ہوتی ہے. دنیا میں برکتیں دیتے ہیں اور موت کے بعد بدلہ دیتے ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں، برکت حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان لاوے اور ایمان لا کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. سیدھی بات ہے. ایمان لا کر اللہ سے ڈر کر سیدھی زندگی گزارے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں بسنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان یقین پر لاوے اور تقوی اور خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرے زندگیوں میں، تو اللہ ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دے گا اور زمین سے بھی برکتیں دے گا. یہ وعدے ہیں. لوگ برکت کی دعا کراتے ہیں، برکت کے وظیفے مانگتے ہیں. یہ برکت کا یہ وظیفہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا تعلق صحیح پیدا کرو، ایمان اور یقین پیدا کرو اور زندگی تقوی والی. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بچنے کی چیزوں سے بچے اور کرنے کی چیز کرے. اس کو تقوی کہتے ہیں کہ کرنے کی چیز کر گزرے کہ بھائی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور بچنے کی چیز ہے کہ بچنے کی چیز سے بچے. یہ آسان پروگرام کہ کرنے کی چیزیں کرو اور بچنے کی چیز سے بچو اللہ سے ڈر کر، تو زندگی میں تقوی آ جائے گا. اور تقوی کی وجہ سے تمہارے کاموں میں آسانیاں آ جائے گی. تقوی کی وجہ سے تمہارے کاموں میں برکتیں آئے گی. تقوی کی وجہ سے تمہاری مشکلات آسان ہو جائے گی، دعائیں قبول ہوگی. ایک چیز اندر پیدا ہوتی ہے، تقوی، اللہ کا ڈر اندر پیدا ہوتا ہے وہ. لیکن وہ تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکموں والی محنت کرنے سے. دو محنتیں ہوتی ہیں دنیا میں. ایک چیزوں والی محنت، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں. ایک محنت ہے، اس کو حضرت فرماتے ہیں چیزوں کی محنت ہے. یہ چیزوں کی محنت ہے. نئی نئی چیزیں بنے گی، جی ہاں، نئی نئی آئٹمیں آئے گی، ہاں، ترقی ہوگی دنیا کی. پھر وہ بازاروں میں آئے گی، پھر وہ گھروں میں آئے گی، پھر وہ زندگیوں میں آئے گی. جی ہاں، ایک لائن ہے چیزوں کی محنت، دوسری لائن ہے حکموں کی محنت. حکموں کی محنت کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر لگانا. ہاں، یہ بھی ایک محنت ہے. نبی اس محنت کو لے کر آتے ہیں کہ زندگی اللہ کے حکموں والی بنے. کیونکہ چیزوں والی وہ تو بنائیں گے آدمی، اس میں کہنا نہیں پڑتا. جی ہاں، وہ تو بنائیں گے کیونکہ ان کو اس کی ضرورتیں محسوس ہوتی ہے. ایک حکم والی زندگی ہے کہ وہ بنانی پڑے گی. اس لیے حکموں میں سب سے پہلا حکم ایمان لانے کا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو. ہاں، یہ سب سے پہلا حکم ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو. ایمان کا، یقین کا، خوف کا، امیدوں کا، کہ خوف ہو تو اللہ سے ہو، امید ہو تو اللہ سے ہو. اللہ کا حکم پورا کریں گے، اللہ ہمیں کامیاب کریں گے. یہ تعلق پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جس طرح ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں، ایسے اللہ کی طرف سے حکم بھی آتے ہیں. دونوں چیزیں آتی ہیں، نعمتیں بھی آتی ہیں، حکم بھی آتے ہیں. اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی آتی ہیں، ہاں، رات دن آتی ہے، کھانا پینا، اولاد، مال دولت، نعمتیں آ رہی ہیں. بازار نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ہیں. اور ایک اللہ کے حکم بھی آتے ہیں. اس لیے حکموں کے بارے میں کہ حکموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، اور نعمتوں کے بارے میں شکر کرنے کا حکم ہے کہ جو نعمت آوے اس کا شکر کرو، ہاں، اور جو حکم آوے اس کو اپنے عمل میں لاؤ. نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پہلو کی دعا مانگتے تھے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ ہماری اعانت فرما، ہماری مدد فرما. کہ کس بات کی مدد مانگتے ہو؟ کہ تیرا شکر کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، کہ ہم تیرا شکر کریں کیونکہ نعمتیں آ رہی ہیں. اولاد ہے، مال ہے، تندرستی ہے، عزت ہے، بہت نعمتیں ہیں. تو نعمتیں آ رہی ہے کہ نعمتوں میں شکر کرنا ہے. اور ہمارے پاس حکم بھی آ رہے ہیں. ابھی مغرب پڑھ چکے ہیں، اب عشاء کی نماز کا حکم آئے گا. ہاں، پھر فجر کی نماز کا حکم آئے گا، نوافل کا حکم آئے گا، سنتوں کا حکم آئے گا.
کہ ہماری طرف حکم بھی آ رہے ہیں، ہماری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں، تو نعمتوں کے جواب میں تو ہم شکر کرنے والے بنے، اور حکموں کے جواب میں کہ حکموں کے جواب میں اس کے ذکر کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنے، کہ وہ حکم ٹوٹ نہ جائیں، وہ حکم چھوٹ نہ جائیں، بلکہ ان حکموں پر ہم عمل کریں۔ اس کی توفیق مانگ رہے ہیں، اس کی مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ اللہ کا کوئی حکم آ گئے آدمی اس کو چھوڑ دے یا اس کو توڑ دے، کہ یہ ہلاکت کی بات ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑنا، اللہ کے حکم کو توڑنا، یہ ہلاکت کی بات ہے کہ آدمی اپنی ہلاکت کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، حکموں کو چھوڑتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ ایک نماز کسی نے اڑائی ہے، ہاں، بغیر کسی عذر کے نماز اڑائی، کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایک نماز چھوڑنے کا کہ جیسے کسی ایک جان مال اور سب چیزیں تباہ ہو جائے، اکیلا کھڑا ہو جائے، کوئی سب تباہ ہو گئے، کوئی نہیں بچا، اکیلا رہ گیا، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس سے زیادہ تصور میں بھی نہیں آتا کہ ایک نماز اڑی ہے تو اتنا بڑا نقصان۔ ایک روزہ اڑایا بغیر عذر کے، جب ساری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس نقصان کی تلافی نہیں ہوگی۔ ایک روزہ اڑایا کہ اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ ساری عمر روزہ رکھے تو بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم چھوڑنا، اللہ کا حکم توڑنا، یہ بڑا نقصان ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، بڑے کا حکم ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہاں، یہ تقاضا ہے زندگی کا کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنے۔ ان میں سب سے پہلے ایمان کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ سے یقین، اللہ سے تعلق، اللہ سے اچھا گمان، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو۔ حضور فرماتے تھے کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں اللہ کی سنو، فضیلتیں سنو، اللہ کے انعامات اکرام کی باتیں سنو، اور اللہ سے امیدوار رہو۔ یہ کہا اللہ سے امیدوار رہو، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سے امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا۔ یہ کہا کہ وابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو، امیدوار رہو، اور تو کیا ہوگا کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا۔ کیونکہ حالات اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ حالات کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ رات چھوٹی بناتا ہے، دن بڑے بناتا ہے، دن چھوٹے کرتا ہے، رات بڑی بناتا ہے۔ یہ سمجھائے نہیں سمجھائے؟ تو یہ دلیل ہے کہ جس طرح لوگوں پر راتیں چھوٹی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے، دن چھوٹے ہو گئے، راتیں بڑی ہو گئی، ایسے ان کے حالات اللہ بنائے گا کہ کسی کے حالات تنگ کر دیے اور کسی کے حالات کھول دیے، کسی کے حالات بہتر بنا دیے، کسی کے حالات بدتر بنا دیے۔ تو جس طرح رات دن چھوٹے ہوتے ہیں ایسے حالات تنگ بھی ہوتے ہیں، کھلتے بھی ہیں۔ تو یہ کس کے قبضے میں؟ کہ یہ صرف سے اللہ کے قبضے میں۔ رات دن سمجھا کر انسانوں کے حالات کی رہبری کی ہے کہ گھبراؤ مت، یہ سارے حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو ان حالات کو سدھارنے کا کیا راستہ ہے؟ ان حالات کو سدھارنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ ایک ہی راستہ ہے، سمجھ بات آ رہی ہے؟ ہاں، ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہم کو سمجھایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنی آسان بات ہے، یہ دعوت بھی ہے اور بشارت بھی دی ہے، دعوت بھی دی ہے، بشارت بھی دی ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی اللہ ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی وہ ہے، چھین بھی لے کسی کو اور دے بھی دے، دونوں کرتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں
تو کسی کو دے دیتے ہیں. جی ہاں دونوں کرتے ہیں, نعمتیں دی بھی نعمتیں چھین بھی لی, دونوں کرتے ہیں. ہاں اس لیے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو. جب اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے گا تو باقی تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے. یہ دعوت ہے, یہ تبلیغ ہے کہ من اصلح ما بین و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. پھر کسی کو خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا کہ ختم. سب کے دل اللہ کے قبضے میں, سب کی پیشانی کے بعد اللہ کے قبضے میں. اللہ جتنا چاہے اس کی پیشانی کو جھکا دیں گے. جی ہاں اللہ کے ہاتھ میں. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہ, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی کے بعد اللہ کے قبضے میں نہ ہو. اللہ چاہے تو جھکا دیں گے, اللہ چاہے تو اوپر کریں گے, اللہ نیچے کریں گے. سب کی پیشانی کے بعد مطلب یہ کہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. گھوڑے کی پیشانی کا بعد اس کا وہ گھوڑا والا لیا تھا, مثال کے لیے کہا ہے کہ سب کی پیشانی کے بعد اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ ان کو چاہیں گے تو جھکا دیں گے, چاہیں گے تو بڑھا دیں گے. سب اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس لیے میرے دوستو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے, ایمان کا, یقین کا, کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. اس لیے جب کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کو ناراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ کے انعامات بھی ہے, اللہ کا اکرام بھی ہے, پھر اللہ کو ناراض بھی کرے, یہ بہت ناشکری ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوگا ایمان سے, یہ پہلی بات. اپنے ایمانوں میں قوت پیدا کریں. لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے. کہتے ہیں اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو, اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو. اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتا دو. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو. انہوں نے کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں, میں کوئی خاص وظیفہ جاتا ہوں. تو اللہ نے اس کلمے کی اہمیت بتائی کہ آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے کہ 7 آسمان ایک پلے میں ہو جائیں, کلمہ ایک پلے میں ہو جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا. آپ نے اس کلمے کو کیا سمجھا؟ تو اصل میں تو بات ہم کو سمجھانے کے لیے آئی ہے حدیث. جی ہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا کہ یہ کلمہ بڑی نعمت ہے, یہ کلمہ بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھو, اپنے ایمان کو اس کلمے کو پڑھ پڑھ کر تازہ کرو اور اس کلمے کے تقاضے پر عمل کرو. کلمے کے تقاضے پر عمل کرو. دنیا میں جتنے بول بولے جاتے ہیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تجارت ایک بول ہے تو تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں, تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں. زمینداری کے تقاضے ہوتے ہیں. جب اس کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا پھل آتا ہے, اس کا نتیجہ آتا ہے. اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو اس کا پھل بھی نہیں آتا. تو کلمے کا تقاضا ہے. جب کلمے کا تقاضا پورا کریں گے تو پھر کلمے کے اثرات, کلمے کے پھل, کلمے کے ثمرات آئیں گے. کہ کلمے کا کیا تقاضا ہے؟ کہ کلمے کا تقاضا ہے اللہ کی اطاعت کی جائے. کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرو. کوئی چیز اللہ کے ناراضگی کی طرف نہ لے جاوے. کہ اللہ کا ناراض ہونا سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہونا. کہ اللہ ناراض ہے, یہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. کہ کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہے. کہ اللہ کی ناراضگی سب سے زیادہ ڈرنے کی اور بچنے کی چیز ہے. ہاں کہ اللہ کی ناراضگی سخت ہے. جس طرح اللہ کا راضی ہونا کہ بہت بڑی ہے. رضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ راضی ہو گیا, کہ اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گئے تو اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے. اللہ کا ناراض ہونا خطرناک بات ہے. کہ زمین آسمان میں کوئی کچھ کرنے والا نہیں سوائے اللہ کا. کہ وہی ناراض ہے کہ اب کوئی حال نہیں بنے گا. کہ اللہ ناراض ہے کہ کوئی حال نہیں بنے گا, اور اللہ راضی ہے کہ سارے حال بن جائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا
کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ آسان بات ہے۔ اس لیے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اپنی زندگی دین پر آئی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ دین پر اپنی زندگی کو لاؤ۔ اس لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، دعوتیں دی ہیں، اس کی فضیلتیں برکتیں بتائی ہے کہ جب دین آئے گا تو تمہارے اسباب میں، تمہاری جانوں میں، مالوں میں برکتیں آئے گی، دین کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تمہارے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں پہلی چیز یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دین آئے، دعوت و تبلیغ کی یہی غرض ہے اور کوئی غرض نہیں ہے، اور کوئی غرض نہیں، کسی سے نہ لینا ہے، نہ کسی کو دینا ہے، نہ کسی کو نقصان کرنا ہے۔ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنانی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایمان ہے کہ ایمان کی محنت کرو، ایمان کی دعوت دو، ایمان کے راستے میں چلو، ایمان کے راستے میں پھرو، ایمان کی باتیں سیکھو، ایمان کی باتیں، اس سے ایمان اندر ترقی کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ پہلے دن سے جو ایمان لاتا تھا وہ ایمان کے لیے حرکت کرتا تھا۔ جو ایمان لاتا تھا اس وقت تم اپنے قوم میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے بھائیوں میں جاؤ اور ان کو دین پر لاؤ۔ پہلے دن سے ایمان کی محنت، کلمہ کی محنت، یہ پہلے دن سے ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو بھول گئے ہیں اور بولنا بھی بھول گئے ہیں کہ ہم بولے ہوئے ہیں، یہ بھی بھول گئے ہیں۔ کوئی بولا ہوا ہو اس کو یاد دلاؤ کہ آپ اپنے گھڑی بھول گئے، وہاں کہاں وہ لینے جائے گا، لیکن کہنے وہ گھڑی میری ہے ہی نہیں، وہ میں بھولا ہوا نہیں ہوں تو وہ لینے نہیں۔ آج ایسا ہو گیا کہ مسلمان اپنے دین کو ایسا بھولا ہوا ہے کہ وہ اپنے وہ بھولا ہوا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو وہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایک نشہ چڑھ گیا ہے۔ ایک بات بیچ میں آئی ہے، ایک نشہ زندگیوں پر چڑھا ہوا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ تمہارے اوپر دو نشے چڑھیں گے۔ ایک نشہ جہالت کا، جہالت کہ جہالت ہے، دین سے بے خبر ہے، آخرت سے بے خبر ہے، قبر قیامت اس کی کوئی خبر نہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں، اپنی زندگی کے مقصد سے جاہل ہے، اپنی زندگی کے نتیجے سے جاہل ہے کہ میری زندگی کا کیا نتیجہ ہوگا، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ اس کو جہالت کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایک نشہ چڑھے گا لوگوں پر جہالت کا، اس جہالت میں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس ہمیں کھاؤ کماؤ، مالدار بنو، جہالت کا نشہ۔ دوسرا نشہ کہ عیش کی محبت کا نشہ، مجھے دنیا میں عیش مل جائے، عیش کے لیے ساری محنت ہے کہ مجھے دنیا میں عیش ملے۔ تو تمہارے پاس دو نشے چڑھیں گے، ایک جہالت کا نشہ اور ایک عیش کی محبت کا، مجھے دنیا میں عیش ملے، مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے۔ یہ دو نشے جب نشے چڑھیں گے تو فرمایا پھر تم کرنے کی نہیں کرو گے، نہ کرنے کی کرو گے۔ جسے نشے والا ہوتا ہے، نشے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، بہن کھڑی ہے، بھائی کا ہے، کچھ نشے میں ہے۔ تو کہا کہ لوگوں پر یہ دو نشے چڑھیں گے، وہ یہ نشے کا دور ہے کہ قیامت کے قریب جہالت پھیل جائے گی، زندگی کا کیا مقصد ہے پتہ نہیں، زندگی کہاں جا رہی ہے پتہ نہیں، کیا ثواب ہے، کیا عذاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کچھ نہیں، کیوں کہ نشہ ہے۔ نشے والے کو نہیں خبر ہوتی کہ میں نشے میں ہوں، دوسرا جانتا ہے کہ نشے میں ہے نہیں بات۔ خود نشے والے کو یہ نہیں پتا ہو کہ میں نشے میں ہوں، جیسے سونے والے کو نہیں پتا میں سویا ہوا ہوں، تو نشے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نشے میں ہوں۔ تو حضور نے خبر دی ہے کہ لوگوں پر نشے چڑھیں گے، اس کی جہالت کا نشہ، کچھ خبر نہیں، بس زندگی کیا ذمہ داری، پتہ نہیں کھانا پینا مالدار بننا، بس۔ اس لیے عیش کی محبت کا نشہ، جہالت کا نشہ، یہ نشہ کیسے اترے گا؟ تو نشہ اترنے کے اسباب ہیں، ایک سبب نشہ اترنے کا موت ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ سارے نشے اتر جائیں گے،
کوئی کلورافارم دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کو اتارنے کی ضرورت ہے. موت کہ سارے نشے اتر جائیں میں ڈھیلا ہو جائے گا موت کے بعد. ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اس کو اچھا یہ ڈھیلا ہو گیا, ڈھیر ہو گیا, کیونکہ موت آئے گی. تو موت ایسی چیز ہے جو نشہ اتارے. لیکن موت پر اگر کسی کا نشہ اتر بھی گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ وہ مر گیا, کوئی فائدہ نہیں. موت پر نشہ اترا تو اتر جائے گا. تو اللہ کا انکار کرنے والا بھی اللہ کو مانے گا. فرعون بھی اللہ کو ماننے لگا جب وہ ڈوبنے لگا. تو حدیث میں جب وہ ڈوبنے لگا تو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. کہ اس کو موت آئی تو اس کو اللہ نظر آیا, اس کو آخرت نظر آئی. وہ معتبر نہیں ہے کہ اس زندگی میں اللہ کو آخرت کو مانے. اب تو نشہ ہے میرے دوستو. نشہ کیسے اترے گا؟ ایک تو نشہ اترنے کا ذریعہ یہ ہے کہ موت آوے, اللہ بچاوے, اللہ بچاوے ایسی موت سے. جی ہاں. اور ایک نشہ اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محنت کرے. ہاں, یہ محنت معمولی نہیں ہے. یہ محنت خالی نکلنا اور پھرنا نہیں ہے. یہ نبیوں والی محنت ہے. کس کی محنت ہے؟ نبیوں والی محنت ہے. زندگی کو بنانے والی محنت ہے. جب آدمی اس محنت میں چلے گا اور صحیح چلے گا کہ اس کی زندگی کا نشہ اترنا شروع ہو جائے گا. ہاں, یہ نبیوں نے یہ دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی محنت پر لگاؤ تو زندگی کے نشے اتر جائیں گے اور ندامت آئے گی. کیا آئے گی؟ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے کچھ کیا نہیں کیونکہ اب نشہ اتر گیا. موت پر نشہ اترتا ہے تو عمل کا میدان ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے نشہ اترا ہے تو ابھی عمل کا میدان ہے. اس لیے یہ راستہ بتایا ہے کہ موت اگر زندگی میں دین کی محنت ہوئی تو نشہ اترے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. وہ تو اللہ کے راستے کون سے ہیں؟ کہ وہ جنت کے اعمال ہیں. کہ جنت کے اعمال کی طرف اللہ رہبری کرے گا. یہ اعمال جنت کے ہیں, یہ اعمال جنت میں لے جانے والے. نشہ اترے گا اور جنت والے عملوں پر زندگی پڑے گی. ہاں, یہ اس کام کی تاثیر ہے. یہ اس کام کی تاثیر ہے. اگر اس کام میں آدمی صحیح چلا تو زندگی کی کمیاں کمزوریاں اس کو اپنے سامنے آتی ہے. رنگ الٹی ہو جاتی ہے. پہلے تو یوں ہوئی, سارے گناہ ساری اکھڑ. اب چلا تو وہ الٹی ہو رہی ہو کہ میں نے اتنی نمازیں کھوئی ہے, میرے اتنے روزے گئے ہیں, میرے اتنے زکاتیں باقی ہے, میرے فلانے کا حق لگایا ہے. یہ پٹی کھلتی ہے. ہاں, پکی بات کہہ رہا ہوں, یہ پٹی کھلتی ہے. ہاں, کیونکہ یہ تو کر کے بھول گیا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, جو کچھ کیا تھا وہ بھول گیا. ہاں, یہ بڑا ظالم ہے جو کر کے بھول جاوے. دوسروں کے حقوق برباد کر کے اپنے حقوق برباد کر کے بھول بھی گیا تو اب کیسے کرے گا؟ تو نشہ چڑھ گیا. کہ نشہ اترنے کا یہ ذریعہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے نشے اترتے ہیں. صحابہ بھی ایمان لانے کے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی. تو لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے. جی ہاں, ڈالتے تھے گڑھوں میں, اور یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا. تو کیوں کیا؟ کہ پہلے نشے میں تھے, جہالت میں. اب وہ نشے اترا تو حضور سے کہتے ہم نے تو یہ کیا, آپ کو ستایا, آپ کے آدمیوں کو ستایا, ان کو مارا, ان کو دبایا. اب کیا ہو گیا؟ وہ نشہ اترا ہے تو پچھتاوا ہو رہا ہے. پچھتاوا ہو رہا ہے اپنی زندگی پر. تو یہ نشہ اترنے کی علامت ہے. تو حضور تسلی دیتے تھے کہ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا, تمہارے ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا, تمہارے حج کرنے کی وجہ سے معاف کر دے گا. کیونکہ وہ پشیمان ہے اب کہ میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. یہ نشہ اترا. آج بھی یہی بات ہے کہ زندگی کا نشہ اتارنے کے لیے جہالت کا ہو یا عیش کا ہو, اللہ نے یہ کام دیا ہے. یہ دو ٹوک بات کہی جا رہی ہے. دیکھ لے کوئی بھی, اس کے کتنے نمونے ہیں کہ ان سے پہلی زندگی پوچھو, پہلی زندگی میں ایسی تھی اور اب یہ ہے. ہاں,
تو نشہ اتارنے کے لیے کہا کہ دنیا عیش کا نشہ چڑھے گا، جہالت کا نشہ چڑھے گا، کوئی دوا نہیں ہے، کہ یہ ایک دوا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان لگے گی، اللہ کے راستے میں مال لگے گا، اصول آداب کے ساتھ زندگی گزرے گی تو کہ پھر زندگی پلٹ جائے گی، نشہ اتر کے اب ذمہ داریوں کی خبر آئے گی۔ میرا ایک ساتھی تھا تو بہت آگے نکل گیا تھا، اپنے باپ کو بھی کھینچ کے پتھر مارا تھا، تو اس کے سینے میں جا کے لگا ایسا۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ہم بہت سمجھنے کی بات ہے 50 سال سے زیادہ تھے، بمبئی میں اجتماع ہو رہا تھا یوگے شریف میں، تو کوئی شریف پرانی ہے، تو ہم اس کی تشکیلی گشت کر رہے تھے، 50 سال پہلے کا، وہ بیٹا چائے پی رہا، میں گیا، میرے ساتھ تھا، میں کہا تم بمبئی میں اجتماع ہو رہا ہے کچھ تو کر لو، تو میرا ادب کرتا تھا وہ، چونکہ میرا ساتھی تھا، کہ اچھی بات ہے میں 20 دن جاؤں گا۔ ایسے لوگ پکے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں میں اپنی دادا گیری میں پکے ہوتے ہیں، ایسے یہاں بھی پکے ہو جاتے ہیں، وہ جب بات کر کے پھر ٹالیں گے پوری کریں گے۔ تو 20 دن گیا، 20 دن کے بعد واپس آیا تو یہ ایک دم مکھن ہو گیا، چچا کے بیٹے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، فلانے، ارے بھائی کیوں سب کہ میں ان سے معافی مانگوں گا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ اب پٹی صحیح ہو گئی، وہ الٹی کھلی ہے، پہلے لوگوں کے حق مارے ہیں، اب حق ادا کرنے کی طاقت آ رہی ہے، یہی بات ہے۔ کیا ہو گیا؟ بھائی بیٹھ جانے، تو فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ، میں معافی مانگوں گا، تو گھر والے پریشان ہیں کہ کسی کو کام کرنے دو، لیکن اس کو اندر چٹک لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک مثال ایسی نہیں، بہت مثالیں ایسی ہے کہ پچھلی زندگی پر پچھتاوا ہو رہا ہے اور اگلی زندگی صحیح ہو رہی ہے کہ نشہ اتر گیا۔